الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تم تصدیق عالم میں جو گھبراتا ہوں تم تصدیق عالم میں جو گھبراتا ہوں پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه انتهائی واجب الاحترام بزرگوں میرے نوجوان بھائی دوستوں قرآن مقدس کی آیت مبارکہ اور امام الانبیاء
اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان کے ضمن میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر ایک مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے، اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقصد کو بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ زندگی اور موت کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ خود قرآن میں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے اچھے عمل کر کے کون میرے پاس آتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی میں جو اچھے اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر اس مختصر سی زندگی میں ہم نے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، تو پھر ہمارے ہاتھ میں نہ دنیا آئے گی اور نہ کل قیامت کے دن آخرت ہمارے ہاتھ میں آئے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو قیمتی بنا کر ہم اللہ کے پاس جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب ہم پیش ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا استقبال بہترین انداز میں فرمائے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی دنیا کا گناہگار آدمی، ہر در سے دھتکارا ہوا آدمی اللہ کے سامنے جا کر پیش ہوتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے باہوں کو پھیلا کر اس کا استقبال فرماتے ہیں۔ اور میرا اللہ انسان کو معاف کرنے کے لیے کس قدر حربے استعمال فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دربار میں آئے، مجھ سے معافی کرے، معافی مانگے، مجھ سے صلح کر کے میرے پاس آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انسان کی نجات کے لیے چند ایسے ایام، چند ایسی ساعتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں کہ جن ساعتوں کے اندر اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جمعے کے اندر چند ساعتیں، چند گھڑیاں ایسی ہیں کہ ان گھڑیوں کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ اور فرض نماز پڑھنے کے بعد جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کبھی اس دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی معافی کے لیے ایک جو رات گزر گئی، شب برات، جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک اس کے فضائل ہیں اور بعض کہتے ہیں بعض نے اس کے فضائل کا انکار کیا ہے، لیکن 8 احادیث میں نے ایسی دیکھی ہیں جن میں سے 5 کی سند تو کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن 3 احادیث ایسی ہیں کہ جن کی سند مستند ہے اور ان سے ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ جن علماء کا یہ موقف ہے کہ اس شب برات کی فضیلت ثابت ہے، وہ یہ 3 احادیث بیان فرماتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لیٹے ہوئے تھے، میری آنکھ لگ گئی، اچانک دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب میری آنکھ کھلی تو میرے پاس نہیں تھے۔ میں نے سوچا شاید کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب دل میں یہ خیال گھوم رہا تھا کہ اٹھی اور اپنا پردہ ہٹایا،
دروازے کے آگے سے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں اور وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شعبان کی اس 15ویں رات میں اپنے مرنے والوں کی قبروں پہ جایا کرتے تھے اور جا کر وہاں پہ دعائے مغفرت ان کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اس شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر جوش کے اندر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی ایسا جسے دنیا کے سارے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، آج آئے میرے دربار میں مجھ سے مانگے، میں اس کی بیماری کو بھی ختم کر دوں گا۔ ہے کوئی تنگ دست کہ جس کو تنگ دستی نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہو، آج آئے مجھ سے مانگے، میں اس کی تنگ دستی کو بھی دور فرما دوں گا۔ لیکن ہم اس رات کے اندر بھی غفلت کی نیند سو جاتے ہیں اور ہمیں اللہ یاد نہیں رہتا، ساری زندگی ہم سو کر گزار دیتے ہیں۔ یہ چند گھڑیاں میرے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، ان کو قیمتی بنا کر اگر انسان چلا جائے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لے تو رب کعبہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ اس قدر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ بارش برس رہی ہو اور بارش کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ بارش صرف ایک آدمی کے اوپر برسے اور دوسرے کے اوپر نہ برسے۔ جب اللہ کی رحمت اترتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے سارے ہی بندوں کے اوپر اترتی ہے، لیکن خاص کر ان بندوں کے اوپر اترتی ہے جو میرے اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بھی اپنے ان بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو گناہگار بندے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اللہ، جب آپ اپنے کسی نیک بندے کو یا نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ اس کی پکار کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، جب میرا کوئی نیک بندہ، نیکوکار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر کہتا ہوں لبیک یا عبدی، یعنی ایک مرتبہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ مجھے یہ بتلائیے کہ جب آپ کا کوئی گناہگار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ اس کی پکار کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب میرا کوئی گناہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب ایسے دیتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، یعنی 3 مرتبہ اس کی ایک آواز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ لبیک کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، جب آپ کا نیکوکار بندہ، آپ کا خاص بندہ جب آپ کو پکارتا ہے تو آپ ایک مرتبہ اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں اور لبیک یا عبدی کہہ کے اس کو جواب دیتے ہیں، لیکن جب گناہگار بندہ کہ جس نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہی نہیں، خطاؤں کا بھرا ہوا اور ندامت کے اندر ڈوبا ہوا، جب وہ آپ کو پکارتا ہے، اللہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ 3 مرتبہ اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، یہ جو نیک بندہ ہے اسے اپنی نیکیوں کا گھمنڈ ہے، اسے اپنی نیکیاں اپنے پلے میں نظر آتی ہیں، اور یہ گناہگار جو ہے اسے سوائے میری رحمت کے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، اس لیے میں اس کی پکار پر 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جب اپنے گناہگار بندوں کو مخاطب کیا تو کس طرح سے کیا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی
اللہ نے جب اپنی عظمتوں والی کتاب کے اندر گناہگار بندے کو مخاطب فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ تو نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، خطاؤں سے بری ہوئی تیری زندگی ہے، اور یہ تانا نہیں دیا کہ تو نے جوانی کہاں پہ گزاری، تو نے بچپنا کہاں پہ گزارا، اپنے اس بندے کو پکارا تو یا عبادی کہہ کے پکارا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میرا بندہ نہیں، اس لیے کہ تو نے مجھے ناراض کیا ہوا ہے۔ اللہ نے بندے کو پکارا، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرمایا کہ میرا وہ گناہگار بندے، میرے پیارے حبیب، میرے ان گناہگار بندوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا ہے۔ اللہ کیا پیغام پہنچا دوں؟ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ انسان ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اس کو اپنے دل کو تیار کرتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں اور اللہ سے معافی مانگوں، شیطان اسے دھوکے میں ڈالتا ہے، کہتا ہے ابھی تو نے توبہ کی تھی، اب دوبارہ کس منہ سے تو اللہ کے ہاں جائے گا، اللہ سے توبہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح سے تجھے گناہ کرنے کی عادت ہو گئی، اس طرح سے تیرے رب کو معاف کرنے کی عادت ہو گئی۔ ایک مرتبہ گناہ ہو جائے، میرے دربار میں آ، میں تجھے معاف کروں گا، دوسری بار ہو جائے پھر آ، میں تجھے معاف کروں گا، حتیٰ کہ تو آخری عمر میں پہنچ جائے، موت سے پہلے اگر تو مجھ سے توبہ کر جائے گا تو میں تیری زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کروں گا۔ اور معاف کیسے کرتا ہے؟ جیسے ہم موبائل کے اندر کوئی پوسٹ اگر چڑھاتے ہیں، جب اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ساری جگہوں سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو میرا اللہ جب معاف کرنے پہ آتا ہے، جب اللہ کا بندہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ کس طرح سے معاف فرماتا ہے کہ اللہ زمین کے اس حصے پر جس پر اس بندے نے گناہ کیا اس سے بھی بلا دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے نا تو ہماری زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ بولے گا، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، زمین کے جس حصے پر ہم نے گناہ کیا وہ بولے گا کہ اس نے مجھ پر فلاں گناہ کیا تھا۔ لیکن جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تمام سے ہی بلا دیتے ہیں کہ میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہے، حتیٰ کہ لکھنے والے فرشتے جو نامہ اعمال لکھتے ہیں ان کے رجسٹر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ ایسا رب جو اتنی رحمتوں والا رب، جو اس قدر رحمت اتارنے والا رب کہ اپنے بندے کو ہماتن اپنے بندے کی طرف متوجہ اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ کس طرح سے مجھ سے معافی مانگے میں اس کے معاف کروں، لیکن آج ہم اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں، اپنے رب کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ ایک مرتبہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی، یہ بہت بڑے ڈاکو تھے اور ان کا ایک پورا لشکر تھا، اور لوگ بڑے ڈرا کرتے تھے کہ فضائل نے اگر ہمیں لوٹ لیا تو وہ لوٹے گا بھی اور ساتھ میں مارے گا بھی، اس سے بچ کوئی نہیں سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک گھر کے اندر چوری کے ارادے سے جا رہے تھے، دیوار کو پلانگ رہے تھے، دیوار کے اوپر پہنچے، دیوار پر پہنچتے ہیں تو دیکھا اندر سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اب یہ وہاں پر بیٹھ گئے اور قرآن سننے لگے۔ اب جب وہ اس آیت پہ پہنچا، کون سی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، بعض روایات میں یہ آیت ہے اور بعد میں ایک اور دوسری آیت ہے، جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
فضیل بن عیاض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے اپنی زندگی ساری گناہوں کے اندر گزار دی، کبھی رب کی طرف میری توجہ نہیں گئی۔ اس دور کے جو ڈاکو تھے، چور تھے، انہیں بھی قرآن کا ترجمہ آتا تھا، قرآن کی تفسیر سے واقف تھے، لیکن آج کے ہم علماء کو بھی قرآن کی صحیح تفسیر نہیں آتی، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ اس دور کے وہ لوگ کے جو گناہوں کے اندر لگے ہوئے تھے، لیکن انہیں بھی قرآن آتا تھا، قرآن کے ترجمے سے واقف تھے۔ جب اندر سے پڑھنے والے نے پڑھا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ فضیل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، رونے لگتے، تڑپنے لگتے، اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، آج پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ فضائل گھر میں پہنچتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے جمگٹھے میں پہنچتے ہیں، کہا میں نے توبہ کر لی، اب تم اپنا نیا سردار تلاش کرو، اب میں چوری نہیں کروں گا، گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اب میں نہیں گناہ کروں گا، نیا سردار تلاش کرو۔ اب جب انہوں نے سنا کہ فضیل توبہ کر گیا، اب اس جماعت نے کہا فضیل ہم نیا سردار نہیں تلاش کریں گے، ہمارا گناہوں کے اندر بھی تو ہی سردار تھا، آج ہم تیری سرداری کے اندر توبہ کر کے تیری جماعت کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب اس ساری کی ساری جماعت نے توبہ کر لی۔ کسی اللہ والے کے پاس گیا، کہا میں نے زندگی ساری گناہوں کے اندر گزار دی، اتنے بندوں کا سامان لوٹا، کہا جن جن کا لوٹا ہے ان کو واپس کر دو، اللہ تجھے معاف فرما دیں گے۔ حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالی ان بندوں کی تلاش میں نکل گئے کہ مجھے وہ بندے کہاں سے ملے۔ اب جو جو ملتا گیا اس کو اس کا سامان لوٹاتے گئے جو ان کے پاس موجود تھا۔ ایک یہودی کا انہوں نے سامان لوٹا تھا۔ اب جب یہودی کے پاس گئے، کہا بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں جو میں نے تجھ سے لوٹے تھے، میں تیرے پاس آیا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اب وہ یہودی تھا، اس نے کہا کہ میں تو تجھے معاف نہیں کروں گا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، مجھے میرے پیسے واپس لوٹا دے۔ اب جب حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے معافی طلب کی تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کہا جب پیسے نہیں ہیں تو ایک کام کر، یہ میرے جانور ہیں، ان کو چارہ ڈالتا رہے، جب میرے پیسے پورے ہو جائیں گے تو چلے جانا۔ اس نے کہا کہ اگر تو جانوروں کو چارہ ڈالنے کی وجہ سے مجھے معاف کر دے گا تو میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے جانوروں کو چارہ ڈالنے کے اندر لگے اور روزانہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ اب یہ پکی اور سچی توبہ کرنے والوں کا حال ہے کہ جو پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں نا تو وہ اس حد تک بھی آگے گزر جاتے ہیں۔ ایک دن یہودی بیٹھا ہوا تھا، حضرت فضیل اس کے جانوروں کو چارہ ڈال رہے تھے تو اس یہودی نے کہا، ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی، کہا کہ وہ ٹھیکریوں سے بھری ہوئی تھیلی میرے پاس لے کر آ جائے۔ حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ اس تھیلی کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اب جب اس یہودی نے اس تھیلی کو کھولا تو وہ سونے سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، متعجب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تو کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھیکریوں سے بھری ہوئی تھیلی ہے اور اس میں تو سونا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تورات کا عالم ہوں، میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے کہ جب مسلمان بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ ان ٹھیکریوں کو بھی مسلمان کے لیے سونا بنا دیتا ہے۔ اب میں تجھے آزما رہا تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آیا تیری توبہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اب تو نے پکی اور سچی توبہ کی ہے، میں نے تو تجھے معاف کر دیا، لیکن ایک شرط پہ تجھے معاف کروں گا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ اس وقت کے لوگ تھے کہ جب وہ پکی اور سچی توبہ کرتے تھے۔ آئیے آج ہم بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر
توبہ استغفار کریں یا اللہ تو ہماری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جب ہم اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں گے تو میرا اللہ ہمیں نقد انعام دے گا۔ قرآن کے اندر اللہ نے اعلان فرمایا ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جب تم اللہ کے سامنے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس کے بدلے میں کیا عطا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے بیٹوں کے اندر تمہیں ترقی عطا فرما دے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کو بھی بڑھا دے گا، بیٹوں کو بھی بڑھا دے گا، اور تمہارے لیے باغات کا بھی انتظام فرما دے گا۔ یہ اس وقت کرے گا جب ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں گے۔ تو سارے اس کی نیت کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں گے، اپنے اللہ کو منائیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کی ناراضگی پورے غصے کے ساتھ ہماری طرف۔ دیکھیں 5 ماہ ہو چکے ہیں ہمارے اوپر اللہ نے رحمت والی بارش نازل نہیں فرمائی، آخر اس کے پیچھے تو کوئی ہمارے گناہ ہیں، کوئی ہمارے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف نہیں فرما رہا۔ ہم اللہ سے بار بار توبہ کریں گے۔ اگر ایک بچہ اپنے باپ کا نافرمان ہو، وہ ایک مرتبہ اپنے باپ کے پاس آئے، اپنے باپ سے معافی مانگے، باپ اسے دھتکار دے گا، دوسری بار آئے، تیسری بار آئے، پر ایک مرتبہ تو اس کا باپ سوچے گا یار یہ میرا بیٹا ہے، بار بار میرے پاس آتا ہے، وہ باپ اپنے بیٹے کو معاف فرما دے گا۔ وہ تو میرا اللہ ہے، وہ تو میرا رب ہے کہ جب اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس سے معافی مانگیں گے تو میرا اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ لیکن ہم سچے دل سے اس کی طرف متوجہ تو ہوں، اس سے معافی تو مانگیں، اس سے تڑپ کر تو دیکھیں، مانگ کر تو دیکھیں، ایک آنسو بہا کر تو دیکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ بنی اسرائیل کے ساتھ میرا رب ایسی رحمتوں والا معاملہ فرمانے والا، میں اور آپ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ وہ محمد عربی کہ جس کے ایک آنسو کے گرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل کر رہ جایا کرتا تھا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا۔ آج اس کملی والے آقا کے آنسو کا واسطہ لے کر اس اپنے اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ ہم نے اپنی زندگی میں تجھے گناہ کر کر کے ناراض کیا ہوا ہے، ربا تیرے سامنے معافی طلب کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ربا تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ ہمیں معاف بھی فرمائے گا اور ہمیں بارش بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی سے غلط بات نکل گئی اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔